رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی تقدیس، اس کی نعمتوں کا اظہار اور اس کی توحید کا اقرار. درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ امم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بخشش کے لیے مختلف اسباب پیدا فرمائے ہیں تاکہ انسان جو خطاً عمدن گناہ کر لیتے، جان بوجھ کے، بھولنے سے، نادانی میں، جہالت سے، پوشیدہ طور پر، ظاہری طور پر، چھوٹے بڑے لوگوں کے حق میں، اللہ کے حق میں، تو اس سے ساتھ ساتھ اپنے گناہ بخشواتے رہے. یہ پورا سال ہی اور پوری زندگی ہی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے لوگوں پر کہ وہ گناہ معاف فرماتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو جانتے ہو کہ اس نے جان بوجھ کے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، تو آپ اس کو زندگی بھر نہیں بخشتے، میں نہیں بخشتا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے، اس نے اس وجہ سے ایسے کیا ہے. یہ جانتے بوجھتے اس گناہ کی شناخت کو جانتے ہوئے بھی ایسا کر رہا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیغمبر میرے بندوں سے آپ یہ فرما دیں کہ جو میرے بندے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری امیدوں سے بھی بہت بڑھ کے، اور اتنی اس کی رحمت ہے کہ اس نے عرش پر یہ لکھوایا ہوا ہے کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب. اور وہ عرش پہ جو لکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہے. وہی رحمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ ہمارے معاف فرما دیتا ہے. اس کی رحمت نہ ہوتی
تو ہمارے گناہ جس قدر جرائم ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ما ترک علی ظہرہا من دابہ. پھر اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا محاسبہ کرتا ساتھ ساتھ ہی تو پھر کوئی بھی ذی روح اس زمین پر نہ بچتا، زندہ نہ رہتا. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن جن کی ضرورت ہے وہ اسے پس پش ڈالتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھی جائے گی، ابھی یہ موقع گزر جائے پھر گناہ بخشوا لیں گے، اب ایسے ہو. انہی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور احسانات میں سے ایک اہم وہ لمحات ہیں جو ہم گزار رہے ہیں، جسے رمضان المبارک کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا ایک ایسا سما ہے جس سے ہر کسی کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. تو رمضان المبارک پورے کا پورا گناہوں کی بخشش کا باعث، پورے کا پورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، کہ رمضان سے اگلے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، مجتنب الکبائر، کہ جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے اپنا دامن بچاتا رہے. یعنی کبیرہ گناہ جیسے شرک ہے، جادو ہے، والدین کی نافرمانی ہے، اور دیگر جھوٹی گواہی ہے، اور کسی پہ تہمت لگانا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. تو ان سے اگر انسان اپنا دامن، اور بھی ہیں گناہ بڑے کبیرہ گناہ، تو ان سے جب اپنا دامن بچاتا رہے تو ایک سال کے اگلے سال تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ رمضان کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان اس کی زندگی میں دیا ہے، اس کو اس نظریے سے گزارنا چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور جب انسان کا تصور یہ ہوگا کہ رمضان میں گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ مزید گناہوں سے اپنا دامن بچائے گا. اس کی وجہ ایک سمجھدار آدمی اگر وہ غسل کرنے گیا ہے تو وہ وہاں سے اپنے جسم پر میل نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ صفائی کرنے گیا ہے. وہاں پہ صفائی کرنے گیا ہے، وہ میل نہیں لگائے گا، مزید کوئی گندگی نہیں لگائے گا، کیونکہ تو وہ غسل کرنے گیا ہے. تو اسی طرح ایک سمجھدار آدمی جب وہ رمضان کو یہ سمجھے گا کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو وہ مزید گناہوں سے اپنا دامن بچائے گا. اور یہی رمضان المبارک کا فلسفہ ہے. جیسے گاڑی کی ٹیوننگ ہوتی ہے، فیکٹری یا کوئی بھی مشین ہے، اس کو آپ صاف کرتے ہیں، تو رمضان المبارک بھی ایسے سمجھے ہماری ایک ٹیوننگ ہوتی ہے اندر سے ہماری روح کی، اور اس کی صفائی ہوتی ہے. وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہی ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے. یہ گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے خالق سے دور، یہ گناہ کے بوجھ ہیں جو ہمیں مسجد تک آنے نہیں دیتے. یہ گناہ ہے جو ہمیں ہر کام کرنے دیتے ہیں لیکن قرآن مجید کی طرف نہیں آنے دیتے. یہ گناہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے گناہوں کی بخشش جس کی ہو جائے وہ ایسے سمجھے وہ کامیاب ٹھہرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ آمین کہی. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی یعنی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی ہے اس کے مطابق جو ہے اس میں ایک یعنی رحمت سے دور کرنے والی بات ہے. وہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شقی عبد ادرک رمضان، کہ وہ شخص بدبخت ہے جس نے رمضان کو پا لیا. رمضان ہم سب نے پایا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. کتنے ایسے ہمارے ساتھی وہ رمضان سے کچھ دن پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور کوئی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں نظر آ رہے تھے.
تو رمضان کو اپنی زندگی میں جو آنا ہے ہماری زندگی میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اس کو کبھی بھی آپ جو ہے نہ بھولیے اور کبھی بھی اس کو اگنور نہ کیجیے. یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو اس نے ہم پہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بدبخت ہے جس نے رمضان کو پا لیا تو فلم یغفر لا، لیکن اس کے باوجود اس کے گناہ نہیں بخشے گئے. رمضان اس کی زندگی سے گزرا لیکن گناہ باقی رہ گئے تو یہ شخص بدبخت ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو. ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ راغب انف رجل، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے دور کر دے. جبریل نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ آمین، واقعی ایسا ہو. یعنی وہ شخص مجرم ہے کہ جس کے اوپر یہ غفران کا بخشش کا مہینہ سایہ فگن ہے تو وہ پھر بھی پیاسا جا رہا ہے، وہ پھر بھی اس کو اہمیت نہیں دے رہا. تو یہ پورا کا پورا رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے بخشش کا باعث ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ اب ہماری ذمہ داری. اللہ کی بخشش عام دنوں میں بھی بہت ہے لیکن رمضان میں اس کے لمحات میں اللہ تعالیٰ نے بخشش پھیلا دی ہے تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کے آنے کے باوجود اپنے گناہ نہیں بخشوا لیتا، کیونکہ اس کا جرم ہے. جرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے، ضرورت ہماری ہے، آفر وہ کرتا ہے. ضرورت ہماری ہے، وہ ہاتھ وہ پھیلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بسط یدی، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کا جو گناہ کرنے والا ہے وہ اپنے گناہ معاف فرما لے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن جن کی ضرورت ہے وہ اپنے ہاتھ کیا، اپنے دماغ، دل، ہر چیز کے ساتھ وہ سوئے ہوتے ہیں. رمضان المبارک کا ایک اہم جو فائدہ ہے وہ یہ بھی ہے، وہ لوگ جو سارا سال سحری تو کیا، تہجد تو کیا، نماز فجر میں بھی نہیں اٹھتے، ان کے لیے رمضان المبارک ایک بہت قیمتی نصیحت ہے کہ اگر آپ روزوں کی وجہ سے اٹھ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے تو پھر نماز فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے. تو خیر رمضان المبارک کے اندر ہمیں سحری کے لمحات میسر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ رمضان میں ایسا کرتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، ہمیں تو اس کا گلہ ہے کہ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم اگر کوشش کریں تو ہم اٹھ سکتے ہیں، ہم نماز فجر ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اب جذبہ بیدار ہے تو اب ہم اٹھ رہے ہیں، بلکہ کئی لوگ رات سوتے نہیں ہیں کہ کہیں ہماری سحری نہ رہ جائے، روزہ نہ رہ جائے. تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ نیکی کا جذبہ موجود. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ رمضان میں ہم اپنے گناہ بخشوائیں. اس میں سے ایک آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے اوقات میں یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں. سحری کے اوقات، یہاں پہ خاص سحری کا لفظ آیا تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سحری کے وقت جب آپ اٹھیں تو اس وقت بھی استغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہیں. کوئی اپنے کام میں مگن ہے، کوئی ہماری جو گھریلو خواتین ہیں معزز وہ پکا رہی ہیں، ساتھ استغفار پڑھتی رہیں، وہ سحری بنا رہی ہیں، ہم اٹھتے ہیں جب بھی موقع ملے تو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. قرآن مجید کے یہ الفاظ ہمارے کانوں میں آنے چاہیے، ٹکرانے چاہیے کہ ہم نے سحری کے وقت بخشش طلب کرنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی خاص موقع بیان فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے بخشتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی آخری تہائی کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں
کہ حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟ تو ضرورت ہماری ہے، لیکن ہمارا خالق ہمیں یہ آفر دیتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، تو ہمیں وہ بخشش ضرور لینی چاہیے جو اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ہر رات کو گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی کا ایک سلسلہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے رمضان کی گھڑیوں میں جہنم سے آزاد کیے گئے لوگ ہوتے ہیں، اور وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات ایسے ہوتا ہے، یعنی ایسے سمجھے ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو واقعی جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، جو جہنم میں قید ہونا چاہتے ہیں، جو جہنم سے دور نہیں رہنا چاہتے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ دور نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو جس طرف پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیرتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور آخر جو ان کا انجام ہوتا ہے وہ جہنم ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور اس کا فضل رمضان کی گھڑیوں میں، لمحات میں ضرور حاصل کرنا ہے، اور ہر رات کو اس کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم سے دور کر دے، ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے۔ یہ جو لوگوں کے ہاں ایک مشہور ہے کہ جو رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت نہیں۔ جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزادی نصیب کرتا ہے، ہر رات، اور جب ہر رات کو اور سحری کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، ہر رات کو جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے، تو پھر میرے دوستو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے جہنم میں جانے کی؟ میں اور آپ کیا برداشت کر سکتے ہیں وہ جہنم کا عذاب، وہ دہکتی آگ، وہ انگارے، اور وہ ایسی صورتحال اور جرائم کے حساب سے پھر لوگوں کی سزائیں مقرر ہیں؟ مثلا جو روزہ جلدی افطار کر لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، یعنی روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ چڑھیے اس چوٹی پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں چڑھ سکتا، تو پھر ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو چڑھاتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، تو وہاں پہ آپ کو لوگوں کی، جہنمیوں کی آوازیں سنائی دی گئی۔ صحیح ترغیب میں یہ روایت علامہ البانی نے بھی ذکر کی ہے اور دیگر مقامات پہ بھی ہے۔ تو ان سے وہ آوازیں آپ ایک اندازہ کر لیجئے، کبھی کوئی ہولناک صورتحال پیش آئے تو لوگوں کی چیخ و پکار، آہ و بکا وہ کس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، یہ تو دنیا کے عذاب، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہی ہلکے، یا آزمائشیں یا جو بھی صورتحال پیش آتی ہے یہ بہت ہلکی ہے۔ تو وہ چیخنا چلانا وہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ ان میں سے پھر کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے، الٹے ان کو لٹکایا گیا، اور ان کے یہ منہ سے خون نکل رہا تھا، ان کے آس پاس منہ کے یہ خون لگا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا اولئک یعجلون الافطار قبل وقتہ او کما قال، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کیا کرتے تھے اس کے وقت سے پہلے۔ افطار وقت سے پہلے کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کئی لوگ اس میں بھی غیر محتاط، اور کئی لوگ احتیاط اتنی کر گئے کہ وہ اپنی طرف سے 2 منٹ 3 منٹ جو ہے نا وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں کہ اب ہمارے پاس وقت بالکل پرفیکٹ موجود ہے۔ یہ جو گھڑیاں ڈیجیٹل، ان کے اندر ایک مغرب کے وقت کے حوالے سے ایک خامی ہے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ان گھڑیوں کے اندر 2 منٹ
جو ہے نا اضافی شامل کیے ہوئے ہیں جس کو احتیاطی وہ منٹ کہتے ہیں. یعنی وقت سورج غروب ہونے کا اگر ہوتا ہے نا 6:35 پہ بالفرض، تو انہوں نے 6:37 یہاں پہ وہ شامل کیے ہیں، 2 منٹ احتیاطی شامل کیے ہیں. تو نہ تو تاخیر کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ افطار میں تاخیر نہیں کریں گے. یعنی ایک چھوٹی سی علامت ہے لیکن اس میں امت کی بھلائی رکھ دی. کیوں کہ لوگ جب زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں وہ شریعت کو پیچھے کر کے اپنی احتیاطیں اندر شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے اتنی احتیاط کریں. شریعت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو ہم مان لیں دل و جان سے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائے. تو تاخیر بھی نہیں کرنی وقت سے اور وقت سے جلدی بھی نہیں کرنا. بالکل جب وقت ہو جائے اس وقت روزہ افطار کیا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہنم میں وہ لوگ جو افطار میں جلدی کر رہے ہیں ان کی تو یہ سزا ہے، اور جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھ رہے ان کا عالم کیا ہوگا. یہ دین اسلام کا ایک رکن ہے. لوگوں کو بتائیے رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اگر عملی طور پہ وہ نہیں رکھ رہا، مانتا ہے کہ روزہ ٹھیک ہے رکھنا چاہیے، تو یہ اس کی اتنی کوتاہی ہے کہ ایک روزہ چھوڑ کے ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو یہ فرض روزے کی وہ کفارہ اس کا نہیں بن سکے گا. ہاں کوئی بیمار ہے مستقل طور پہ تو وہ بعد میں روزے رکھے یا وہ فدیہ دے لے اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو یہ اس کے لیے اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون وہ وفات پا گئی، ان پہ روزے تھے تو ان کی صاحبزادی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کے ذمہ روزے تھے. آپ دیکھیے کہ ہم اس تصور میں بھی نہیں جا سکتے کہ ہم اپنے والدین کے بارے میں یہ بھی چیز جانتے ہوں کہ ان کے روزے تو نہیں رہے. ہم صرف لین دین کی باتیں کرتے ہیں جو قرض، یا یہ بھی بہت اچھی بات. اور اگر اس سے بھی بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو دیکھیں کہ جو فوت ہونے والا شخص ہے ہمارا محترم، ہمارا پیارا، مرد ہو یا عورت، اس کے ذمے کچھ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ کیا اللہ لوگوں کا قرض ہوتا تو تم معاف نہ کرتی، تم وہ پورا نہ کرتی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ واقعتاً پورا کرنا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے. تو جہنم سے آزادی، جہنم سے رہائی، یہ ہر رات کو اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو دیتے ہیں. دیکھیے آپ میں سے کئی لوگ یہ جو شب معراج ہے یا شب برات ہے اس میں جاگتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں جہنم سے رہائی ملے گی، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں ہے. ثابت جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا طرز عمل اب جو عید قریب آنی ہے ہم نے چاہے کہ ہم آخری راتوں میں زیادہ قریب ہوں، ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم اپنی مصروفیات عید کی، میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ عید کے جو کچھ لینا ہے، شاپنگ کرنی ہے، وہ پہلے کروا لیں اور آخری عشرے کو اس لیے باقی رکھیں کہ ہم نے اس میں ضرور اللہ تعالیٰ سے بخشش اپنے گناہوں کی کروانی. یہ پلاننگ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. ہم جیسے اپنے زندگی کے امور کی پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے امور کی بھی ہم ایسے ہی منصوبہ بندی کریں گے تو ہمارے لیے یہ اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت اجر دے گا کہ یہ آخرت کی فکر میں سرگرداں ہیں، یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے پسندیدہ اور منتخب بندے کون ہیں کہ یُرَاؤُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْأَدِلَّةَ، جو سورج اور چاند اور سایوں کو دیکھتے رہتے ہیں. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کہ اب اس کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ اپنے طور پہ یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اب جی اس نماز کا وقت ہے، اب یہ وقت ہوا چاہتا ہے، اب یہ. تو اللہ تعالیٰ انہیں جان رہا ہوتا ہے اور وہ ان بندوں کو پوری دنیا کی مخلوق سے بہتر قرار دیتا ہے.
تو رمضان المبارک میں لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، تو خرچ کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ضرور یاد رکھیے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ تمہیں آدھی کھجور ہی خرچ کیوں نہ کرنی پڑے۔ یعنی اب آدھی کھجور خرچ کر کے بھی ہم جہنم سے رہائی لے سکتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ زمین بھر کے بھی سونا دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر زمین بھر کے بھی مجرم زمین بھر کے سونا خرچ کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید تو یہاں تک کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن چاہے گا کہ کاش اس عذاب کے بدلے میں مجھ سے میرے بیٹے لے لیے جائیں۔ آج ایک کھجور نہیں دیتا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ بعض لوگ بہت غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہوتی، لیکن ان کے پاس ایک کھجور خرچ کرنے کی تو گنجائش ہوگی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم آدھی کھجور خرچ کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں، ان کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے سوال کیا، ان کے پاس اس وقت گھر میں کھجور تھی، وہی انہوں نے دے دی۔ وہ اس عورت نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا۔ آقا نامدار گھر تشریف لائے، آپ نے یہ رودات سنائی کہ ایسے ہوا ہے۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو چاہے تمہیں آدھی کھجور ہی خرچ کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہمارے ہاں بخشش کا، جہنم سے رہائی کا، کیونکہ بخشش ہوگی تو جہنم سے رہائی ہوگی۔ جب ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو ہم جہنم سے دور ہوں گے۔ اور ایک روزہ کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگتا ہے اس کی رضا کی خاطر، تو اس کو 70 سال جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے ایک روزہ رکھنے پہ۔ اور اس میں فرض کا ذکر نہیں ہے کہ فرض روزہ، اگر ایک بھی روزہ رکھتا ہے وہ نفل ہو وہ فرض ہو، اس کی قید نہیں بتائی گئی، تو اللہ تعالیٰ 70 سال جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو روزے قیامت ہم چاہیں گے کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ، اس کی بیوی بھی لے لی جائے، اس کے بچے بھی لے لیے جائے، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اس کا وہ کنبہ قبیلہ بھی لے لیا جائے جو اسے جگہ دیتا تھا، جو کہتا تھا کہ آ جانا تم، جو کہو ہوگا، دیکھا جائے گا، تم آ جاؤ بس ہمارے پاس۔ وہ کہے گا یہ سب چلے جائیں لیکن اس کو بچا لیا جائے۔ تو آج جیتے جی ہمارے پاس خرچ کرنے کے وسائل اپنے اپنے استطاعت کے مطابق موجود ہیں۔ یہ نہ سوچئے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، جو ہے اس میں سے خرچ کریں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کتنا دیا ہے، یہ ہمیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ تو ہمارے جذبوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیسے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی ساعتوں میں ہمیں یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر خصوصی عنایات ہیں اور فضل اور رحمت ہے کہ اس نے ہمیں جیتے جی رمضان کا مقدس مہینہ عطا کیا ہے۔ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اور اس بات کا عزم کرنا ہے آپ ساری غفلتیں میں آپ سب مل کے دور کر دیں، اور یہ تہیہ کر لیں کہ رمضان گزرے تو ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا اور ان کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ عزم کر لیجئے تو رمضان ہمارا قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي